رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلی تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان میں نہیں ہوتی۔ سبق زندگی نے سکھایا ہے ہمیں، ہر اپنے نے رلایا ہے ہمیں۔ کوئی اپنا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک اپنے نے سکھایا ہے ہمیں۔ بالکل خاموشی، کوئی شکوہ نہیں، اللہ پر یقین کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرا رب کو بہتر پتہ ہے، یقیناً اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی۔ پر صبر کب آتا ہے کہ اللہ سے قربت بڑھنے پر، یقین ہونے پر۔ جس کو یقین آ جائے کہ اللہ اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھو اور زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے، اسی کا نام زندگی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی اور کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں، اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے، ہنسنے والوں کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کون چاہتا ہے اپنوں سے دور ہونا، مگر وقت سب کو مجبور کر دیتا ہے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب یادیں خوشگوار ہو تو اچھے لوگ دل کی دھڑکنوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے ہیں جو ہمیں درست ثابت کر سکیں۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ میرے خاموش رہنے پر اکثر لوگ مجھے کمزور سمجھتے ہیں، جبکہ میں خاموش ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ سامنے والے کی آخری حد کیا ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ کبھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہ جائیں گے۔ خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ پیار انسان سے کرو، اس کی عادت سے نہیں، روٹھو اس کی باتوں سے، اس سے نہیں، بھولو اس کی غلطیاں مگر اس کو نہیں، کیونکہ رشتوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ خوبیاں اتنی تو نہیں کہ کسی کے دل میں گھر بنا سکے، لیکن کچھ ایسے پل ضرور چھوڑ جائے کہ بھولنا آسان نہ ہوگا۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام
تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمہ بھی جیت جایا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اپنے گھروں میں اکثر قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا انشاءاللہ۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کی تعریف کرتے رہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کی غیبت میں وقت گزارو۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حد و بے انتہا توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے، اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لے پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ مجھے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا لیکن انسانوں سے ڈرتی ہوں، کیونکہ سانپ اپنی دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے۔ چہروں سے پتہ نہیں چلتا دل کے گہرے زخموں کا، کوئی ساحل پہ کھڑا کیا جانے سمندر کتنا گہرا ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ دولت اور عہدہ انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافقوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرہ نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ نہ میں گری نہ میرے امیدوں کے مینار گرے، پر کچھ لوگ مجھے گرانے میں کئی بار گرے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیاں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ قابل نفرت ہے وہ لوگ جو ہوتے کچھ ہے، دکھاتے کچھ ہے، جتاتے کچھ ہے۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ سے جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا خدا جانتا ہے بے شک۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ مجھے کبھی بھی یہ غلط فہمی نہیں ہوئی کہ کوئی مجھے کھو کر پچھتائے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں، کبھی بدتر سے بہتر اور کبھی بہتر سے بہترین، اور مجھے کبھی خاص بن کر رہنے کا بھی دل نہیں ہوا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ خاص کے بعد خاک ملتی ہے، عام رہنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا ہی دیتی ہے۔ ہر انسان کا ایک اکاؤنٹ ہے اللہ کے بینک میں، اس میں کچھ نہ کچھ جمع کرواتے رہتے ہیں، لیکن خاموشی سے زیادہ شور سے نقصان کا خدشہ ہے، منافقت کا خدشہ ہے،
شیطان کی مداخلت کا خدشہ ہے۔ 6 لوگ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب پاک، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا، آمین۔